بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا پچھلے 3-4 جمعوں سے جو ٹاپک شروع ہوا تھا وہ تھا دعا اللہ سے کرنا اور دعا کی فضیلت، دعا کے فضائل۔ بیچ میں پچھلے جمعے ہمیں پھر شب معراج پہ بات کرنی ہوئی، تو آج ہم اس سلسلے کی آخری بات کریں گے کہ دعاؤں سے فائدہ کیا ہے اور دعا نہ کرنے سے ہم بھٹکتے پھسلتے کیسے ہیں۔ میں ایک دفعہ پنڈال میں اجتماع کے سلسلہ میں گیا ہوا تھا، تو حاجی وہاب صاحب تب وہاں آ نہیں پاتے تھے اپنی علالت کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک لائن کا پیغام بھیجا لکھ کے۔ تو وہ پیغام یہ تھا کہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ اگلے جہان کی آپ کی بظاہر یہ ایک لائن کا پیغام تھا، لیکن بہت جامع بات تھی کہ ہم اس دنیا کی جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہماری عمارت بن رہی ہے، اس کی جو اینٹیں لگ رہی ہیں، اس کا جو سیمنٹ، پانی، گارا، سریا، کنسٹرکٹر سپورٹنگ مٹیریل ہے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ جب ہم رستے سے بھٹکنے لگتے ہیں تو جو اللہ کے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں 2 طریقوں کے ساتھ، یا اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دعا کرنا، اللہ کے ہاں نفلی عبادت کرنا، صدقہ دینا، اور جو بھی اس کو اس وقت حکمت عملی اللہ سے قربت اختیار کرنے کی آئے، وہ اللہ والا قربت اختیار کرتا ہے کہ 2 مسائل، جو پرابلم اس کو وقتی طور پہ پیش آئے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو اس سے نکال لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایسا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ کرنے سے انسان مزید بے راہ روی میں پھنس جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک سوچ ہمارے بیچ میں آتی ہے نا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا دل اور دماغ یکسوئی تب کرتا ہے جب ہمیں یقین محکم ملتا ہے کہ جو ہونا ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اللہ ایسا ہی چاہتے تھے، ہاں میں اس کو اگر بدل سکتا ہوں، اس تقدیر کو تبدیلی کی جا سکتی ہے، تو اللہ سے مانگ کے، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اس پہ جب ہمارا ایمان آ جاتا ہے تو دل و دماغ ہمارا مرکوز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہمیں تقویت دیتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ وہی کام ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا، وہی کام ہم خود کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ایسی طاقت ہمارے جسم میں آتی ہے؟ وہ دل اور دماغ کی یکسوئی، اللہ پہ اعتبار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہماری باڈی میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ یہ ہوگا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ نہ ہو تو بھی ہم بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنی تگ و دو بھی کی، اللہ سے دعا بھی کی، اس کا نہ ہونا میرے لیے بہتر تھا۔ ایک عام سی کا اس کے بارے میں کہانی ایک ہے، ایک صاحب تجارت کے غرض سے سمندر پار کہیں جاتے ہیں، واپسی پہ بحری بیڑے پہ بہت سارے تاجروں کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بحری بیڑا سامان سمندر میں اٹھاتا ہے، اس کی بھی ایک طاقت کا ایک ریشو ہوتی ہے، وزن کی اور زمین جو نیچے سے پانی کو اس کو اوپر اٹھائے رکھنے کی۔ جب وہ ریشو خراب ہوتی ہے تو وہ جو بحری بیڑا ہوتا ہے اس کے ڈوب جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ عام ایک سائنٹیفک طریقہ ہے اس کا کہ وزن نکالتے ہیں کہ اس وزن سے زیادہ اس بحری بیڑے پہ نہیں لادا جائے گا، لیکن نیگلیجنس ہو گئی کہ بہت زیادہ سامان لاد دیا گیا۔ جب وہ بحری بیڑا سمندر کے بیچ میں پہنچا تو ایسا لگا کہ یہ جہاز ڈوب جائے۔ جتنے بھی تاجر اس بحری بیڑے میں تھے، انہوں نے جس کے قریب فون ہے اٹھا کے رکھے،
انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں سے کچھ سامان سمندر میں گرا دیا جائے، بجائے اس کے کہ سارا سامان، سارے تاجر، جہاز سب کچھ ڈوب جائے۔ تو وہاں تھوڑی غلطی کر گئے لوگ۔ ایک نیا ساتھی سوداگر تھا جس کی جان پہچان بھی نہ تھی، لوگوں سے پی آر بھی نہ تھی، باقی سب پرانے ساتھی تھے ایک دوسرے۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو نیا ساتھی ہے اس کا سامان کرا دیتے ہیں سارا ہی۔ اب اس نے بڑی منت سماجت کی ان کی کہ بھائی دیکھیں سب پادری ہیں تو سب کا تھوڑا تھوڑا سامان کرا دیا جائے تاکہ ہمارا بیڑا بھی بچ جائے اور کسی ایک کا زیادہ نقصان بھی نہ ہو۔ لیکن انہوں نے گٹھ جوڑ اور اس کو بھی گرا دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ٹاپک ہی ختم کر دو۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ سمندر کی لہروں کے تھپیڑے کھاتے کھاتے ایک جگہ پہ، ایک جزیرے پہ جا کے لگا۔ جب نکلا تو سب ختم ہو چکا تھا، وہ جہاز پتہ نہیں کہاں تھا، سامان پتہ نہیں کہاں تھا، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، کچھ پینے کے لیے نہیں تھا اس کی طرف۔ خیر اس کو کچھ نہ کچھ تو اپنی زندگی میں زندہ رہنے کے لیے کرنا تھا، تو وہیں پہ وہ خرگوش کا شکار کرنے لگا اور جو پھل جنگل کے اویلیبل تھے وہ کھانے لگا۔ اس کے پاس اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ کوئی اور حربہ تھا ہی نہیں۔ خیر اس نے زندگی کے ساتھ ایسے سمجھوتا کیا، کچھ وقت کے بعد اس نے کچھ وہاں سے جھاڑیاں کٹی کی، لکڑیاں کٹی کی اور ایک جھونپڑی بنا لی کہ جس میں وہ رات کو جنگلی جانوروں سے خود کو محفوظ کر کے سو جایا کرے۔ اب یوں زندگی کچھ عرصہ گزرتی رہی۔ ایک دن کچھ کھانے پکانے کے سلسلہ میں باہر نکلا تو جو آگ لگائی ہوئی تھی وہ آگ جو تھی وہ جھونپڑی کو لگ گئی، جھونپڑی بھی جل گئی۔ تو اللہ کے حضور گلہ کرنے لگا، اللہ میرا سامان گیا، میرا جہاز گیا، میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، پھر میں نے جھونپڑی بنائی، آج جھونپڑی بھی تو نے جلا دی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا ہوگا۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جگہ جہاں جہاز جاتا ہی نہیں تھا، وہاں گزر بسر نہیں تھی جہازوں کی، وہ رستہ نہیں تھا، لیکن اچانک ایک بہت بڑا جہاز آیا، اس نے ربر کی کشتی پھینکی اور وہ بندے کو دیکھ چکے تھے نیچے، اس کو اشارہ کیا، کشتی میں بیٹھے کھینچ کے اوپر لے گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا، میرا خیال کیسے آیا، یہ تو رستہ نہیں تھا، آپ کیسے آئے؟ کہنے گے ہاں رستہ نہیں تھا، ہم دور تھے تو دور سے اپنے رستے پہ تھے، وہاں سے ہم نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، تو ہم نے کہا کوئی انسان یہاں پھنس گیا ہے جو سگنل دے رہا ہے کہ مجھے بچا لیا جائے، تو آپ کو بچانے کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ اب اس کو کھانے پینے کو بھی ملا، انسان بھی مل گئے، کمفرٹیبل ہو گیا، ان سے دوستی ہو گئی، تو اپنی کہانی سنانے لگا۔ کہنے لگا میں بھی ایک سوداگر تھا، ایک جہاز ہمارا سامان لے کے آ رہا تھا، سامان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، انہوں نے میرا سامان بھی گرا دیا اور مجھے بھی گرا دیا اور آج میں یہاں پہنچ گیا۔ تو جو جہاز کا کیپٹن تھا اس کو اس جہاز کے بارے میں معلوم تھا، کہنے لگا کتنا خوش نصیب ہے تو۔ اس سارے جہاز کو ہی بحری ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سامان لوٹ لیا، جہاز چھین لیا اور سارے سوداگروں کو مار دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے، اور جب ہمارا اس بات کے اوپر یقین آتا ہے جو اصل بات سمجھانے کی ہے، تو ہمارے دل اور دماغ کے اندر ایسی یکسوئی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسی طاقت آتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا مادہ بنتا ہے، ایسے ہارمون ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جو اس طاقت کا سبب بنتے ہوئے اس کام کو بھی کر دیتے ہیں جو بظاہر نہیں ہونے والا ہوتا۔ یہ فضیلت ہے دعاؤں کی، جس سے ہمیں یقین موقع ملتا ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اللہ اسی طرح سے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اس رستے پہ نہیں آتا اس کی دوڑ بے مہارے اونٹ کی طرح ہوتی ہے۔ بے مہارے اونٹ کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے، ریگستان میں ہو، ریگستان کا جہاز اس کو کہا جاتا ہے، مہار اس کی کسی کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ آزاد ہو، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہ برائی کی طرف اس طرح سے بڑھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو،
ایک عام زندگی کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم اکثر باہر سے کبھی آتے ہیں تو ہمارے اس چھوٹے سے حال کے اندر کہیں پہ کوئی بدبو ہو کسی طرح کی، تو ہر آنے والا دوست آتے ہوئے یہ پوچھتا ہے کہ یار کوئی بدبو آ رہی ہے، کیا ہے، پتہ کر۔ پی ایلس کو کہا جاتا ہے، وہ پتہ کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو ہم اپنے جسم کو اس بدبو سے کیسے بچاتے ہیں؟ ناگوار لگتی ہے، روح کو ہم وہاں لے جاتے ہیں جہاں بدبو ہی بدبو ہوتی ہے گناہوں، ہمارے برے اعمال کی۔ تو میرے عزیز دوستو، جس طرح سے اس جسم کا روح پہ اثر ہے، روح کا جسم پہ اثر ہے، تو ہم نے دونوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم نے روح کو بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے جسم کو بھی بچانا ہے، اور اس عمارت کو بہترین رکھنا ہے۔ یہ ہم پہ فرض ہے۔ جو اس کا کنسٹرکٹیو مٹیریل ہے وہ دعا ہے اللہ کے حضور۔ ہاں، نماز بھی دعا ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز ایک ایسی دعا ہے جس میں انسان اپنے اللہ سے بات کرتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی دعا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کلیم اللہ سے بات کرنا چاہیے، پھر بھی بیچ میں پردہ رہتا ہے، اور اللہ پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ میں پردہ ہٹا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمان اللہ کے حضور جب نماز میں جاتے ہیں تو بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے نبی، جب میرے بندے تیرے پاس میرا پوچھنے کے لیے آئے کہ رب کہاں ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دینا کہ میں ان کے آس پاس ہی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نماز میں جب اللہ کے حضور اس طرح سے جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، مانگیں گے، تو اللہ ہمارے آس پاس ہی ہوگا، اور پھر ہماری زندگی ایک ترتیب میں ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، بہترین حسن زندگی کا جو ہے وہ ترتیب سے ہے۔ کوئی مرد یا خواتین میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں تو بیوٹی پارلر والا کیا کرتا ہے؟ اس کے چہرے کی چیزوں کو بہترین ترتیب دیتا ہے، تو اس کا میک اپ ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ بنایا، جہاں پہ ہاتھ چاہیے تھے وہاں ہاتھ بنائے، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی کی چیزوں کو پکڑنے کے لیے، پاؤں کی تلیاں چپٹی کی وزن کو برداشت کرنے کے لیے چپو بنا دیے، ہمارے پانی چلنے کے لیے، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے جسم کا ہر جز اتنی ترتیب کے ساتھ لگا دیا کہ اگر اس کی ترتیب کسی وقت خدا نخواستہ الٹی پلٹی ہو جائے تو وہ بدنما انسان لگتا ہے۔ دن رات کتنی ترتیب سے آتے ہیں، ہم نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ چاند نے سورج سے مشورہ کیا ہو چل رات کو آ جائے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ جو ترتیب اللہ کی ہے، دن رات کی، سورج چاند کی، چاند ستاروں کی، سب ایک ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سائنس یوں کہتی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کی اس کی جو منیمم اس میں فرق آ جائے تو چیزیں اس طرح سے ٹکرائے آپس میں، دنیا نصف نابود ہو جائے۔ سیکنڈ کے ہزارویں لاکھویں حصے کے اندر بھی ترتیب میں فرق نہیں آتا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے اپنی زندگی کو ہر طرح سے ترتیب دینی ہے، اپنے ورکنگ ڈیسک سے لے کے اپنے گھر تک، اپنے بیوی بچوں تک، اپنے بہن بھائیوں تک، آپ کے کام کرنے تک، ہمارے صبح سے شام تک اعمال کرنے تک، ہمارے رات کو اٹھے سونے، صبح اٹھنے سے رات کو سونے، ان سب کو ہم نے بہترین ترتیب کرنا ہے۔ جب ہم ترتیب کریں گے تو اس دنیا کی زندگی بھی ہماری بہترین ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ جس کی دنیا کی زندگی بہترین ہوگی، آپ بہترین آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں، بہترین وہ جس میں ہم سکھ میں، ہمارے آس پاس کے لوگ سکھ میں، اور
ہمارے اعمال پورے منیمم فرض اعمال، تو میرے عزیز دوستو اس کی اگلے جہان کی زندگی بھی بہترین ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو اس دنیا میں فساد کا موجب بنتا رہا، لوگوں کو تکلیف دیتا رہا، خود کو تکلیف دیتا رہا، وہ اپنے لیے کوئی اچھے اعمال نہیں اکٹھے کیے، بے ترتیبی بے ڈنگی لائف تھی اس کی۔ ہمارے اسی آفس کا سامان اگر آگے پیچھے کھرد برد الٹا نیچا کر دیا جائے تو اس دن ہم کام کر سکیں گے؟ نہیں۔ اگر کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے صحیح جگہ پہ ڈیسک، ٹیبلیں، کمپیوٹرز، مشینیں نہ لگی ہوئی ہوں تو وہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے چیزوں کو ترتیب کیا جاتا ہے۔ تو جو ترتیب کی زندگی ہے وہ بہترین، آسان، سہل زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔